یا جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ شخص قربانی کے ایام میں اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے یا نہیں کاٹ سکتا، اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ مسئلہ اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی شرعی حیثیت کو واضح کروں گا۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ کھڑے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ آئیے ہم اس مسئلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے قبل ہم آپ حضرات کے سامنے دو احادیث بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسئلے کا حکم واضح ہو سکے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي روایت فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی شخص کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو، فلا یمس من شعرہ و بشرہ شیئا، تو وہ شخص اپنے جسم کے کسی حصے کے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں کو بھی نہ کاٹے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی نہ کرنے والا شخص بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اس طرح ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، میں قربانی کے لیے کچھ نہیں پاتا سوائے ایک بکری کے جو دودھ والی ہے اور ہمارے اہل خانہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، یعنی اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، کیا میں قربانی میں اس بکری کو ذبح کر دوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قربانی نہ کرو، قربانی کے ایام میں تم بال اور ناخن کاٹ لو، اللہ رب العزت تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اب یہ دو روایات آپ حضرات کے سامنے ہیں، ایک میں بال کاٹنے کا حکم اور ایک میں نہ کاٹنے کا حکم۔ اس اعتبار سے فقہائے امت نے اور علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے، قربانی کے ایام میں یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ تک جب تک قربانی نہیں کر لیتا انسان، تو اس کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے کہ وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو جب تک قربانی نہیں کر لیتا اس وقت تک ذو الحجہ کے مہینے میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ مستحب ہے۔ اور اگر کاٹ لے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں اگر بال یا ناخن کاٹتا ہے اس کی وجہ سے اس کی قربانی پر کوئی اثر پڑے گا، قربانی ناجائز ہو جائے گی، تو یہ مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسے شخص کی قربانی ہو جائے گی، البتہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے۔ اب اس مسئلے کو لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہے اس پر قربانی کے ایام میں بال اور ناخن نہ کاٹنا بھی واجب ہے۔ اب اس کی وجہ سے وہ پھر قربانی کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، اب 10 دن ہم بال اور ناخن کاٹے بغیر کیسے دفتر جا سکتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے باپ کے نام کی قربانی کر لیتے ہیں یا والدہ کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں، اپنی قربانی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو، قربانی جس پر بھی واجب ہو، بال اور ناخن نہ کاٹنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے جس کو کر لیں تو ثواب ہے، جس کو نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اب یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا جو یہ حکم ہے یہ بھی اس شخص پر ہے جس کے زیر ناف اور بغلوں کے بال اور ناخن کاٹے ہوئے 40 دن نہ گزرے ہوں۔ اگر کسی شخص کے بال اور زیر ناف بال اور ناخن کاٹے ہوئے 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اس پر قربانی واجب ہے، اب وہ یہ کہے جی میں تو قربانی کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر تو قربانی واجب ہے، لہٰذا میں اب بال اور ناخن نہیں کاٹوں گا، تو یہ اس کے لیے بالکل ناجائز ہے۔ اب وہ شخص اس پر واجب ہے کہ قربانی کے ایام میں اپنے بال بھی کاٹ لے اور اپنے ناخن بھی کاٹ لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔